بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جمعہ کو میں نے یہاں تک بتایا تھا کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور قربانی کا جانور کیسا خریدنا چاہیے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے میرے سے یہ سوال کیا تھا بیان کے فوراً بعد میں کہ بعض اوقات خصی جانور جو ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے لوگ خریدتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ تو خصی جانور کی قربانی افضل ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی قربانی قبول ہوں گی بلکہ قربانی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی کی تھی۔ تو اس کے لیے خصی جانور کی قربانی کرنا صرف سنت نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اس کے لیے خصی جانور بھی آپ خرید سکتے ہیں اور خصی جانور کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانوروں کے بارے میں جیسے تفصیل کے ساتھ میں پچھلے جمعہ کو آ چکا ہے کہ جانور آپ چیک کریں، اچھے طریقے سے دیکھیں اور دیکھ کر خریدیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ ایک مہینہ یا چند مہینے پہلے یا ایک سال پہلے سے خرید لیں اور قربانی کے جانور کو کھلائے پلائے، اس کو پالے، اس کو پوسے، تاکہ آپ کے دل میں اس جانور کے لیے ایک انس، ایک محبت پیدا ہو جاوے۔ جب وہ ذبح ہونے لگے اس وقت میں آپ کے دل پہ تھوڑا سا شاق گزرنا چاہیے، آپ کو تکلیف ہونا چاہیے، آپ کے فیلنگز کو ہرٹ ہونا چاہیے کہ یہ جانور کو میں نے پالا تھا، پوسا تھا، اتنے دن کھلایا پلایا، اب یہ جانور میرا ذبح ہو رہا ہے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ کم سے کم ایک مہینہ بھر پہلے یا رمضان کے وقت میں ہم قربانی کا جانور خرید لیں تاکہ وہ قربانی کا جانور ایک مہینہ 2 مہینے ہمارے گھر پہ رہے، تو ہم اس کو کھلا پلا کے جو ہے اس طریقے سے اس کی قربانی دے تو ہمارے دل کے اندر اس کی محبت تب تک پیدا ہو جاوے۔ یہ طریقہ ہے۔ جو بھی قربانی کا جانور ہمارے گھر پہ رہے گا اس کی ہم اسی طریقے سے پرورش کریں، اس کو چرانے کے لیے لے کر جائے، بھلے ہم اس کو 8 دن پہلے خریدیں، 15 دن پہلے خریدیں، اس کے صحت کا پورا خیال رکھیں۔ اب قربانی کے ایام جب ایک دم قریب آ جاوے تو یوم عرفہ، اس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کا بھی ہم لوگ اہتمام کریں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ روزہ نفل ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسلمان نفل اور مستحب عمل کرنے کے اندر تو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، سہولت سے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھے، بہت زیادہ آپ کے لیے فضائل والا، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوں گی کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ جو ہے معاف کرنے کی فضیلت ہے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد یوم عرفہ جس دن سے شروع ہوگا، یوم عرفہ کی فجر سے تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد میں تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اور تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ میں نے دیکھا نہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پہلے اگر نظر پڑتی تھی تو میں بیان آپ ہی کا ہوتا تھا۔ مفتی صاحب میرے ساتھی ہے، ہم لوگ افتاء میں ساتھ میں ہی تھے اور میرے بہت عزیز دوست بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ الحمدللہ فی الحال جماعت میں چل رہے ہیں۔ 2 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا دوسرے مسجد میں ان کی جماعت ہے، اور ابھی میری آدھے بیان کے درمیان میں نظر پڑی ان کے اوپر۔ تو یوم عرفہ جو ہے
یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے. کب تک پڑھیں گے؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک. 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا. اب ایک مرتبہ، کیونکہ بعض جگہ پر میں نے دیکھا ہوں مسجدوں میں یہ 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. کتنی مرتبہ؟ ہاں 3 مرتبہ ثابت نہیں ہے، 1 مرتبہ ہی کتابوں سے ثابت ہے. اور مرد جو ہے وہ بآواز بلند پڑھیں گے، اور ہماری ماں بہنیں وہ بھی پڑھیں گی. ہوتا یہ ہے مردوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی خالی مردوں کا پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں جو ماں بہنیں ہیں، ہماری مستورات ہیں، یہ مردوں کا کام ہے یہ مسائل یہ جا کر ان کو بھی بتائے کہ دیکھو تم بھی جو فرض نماز پڑھ رہی ہو، وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تمہارے اوپر بھی واجب ہے کہ تم بھی تکبیر تشریق پڑھے. تو ہمارے گھر کی ماں بہنیں بھی پڑھیں گی، لیکن ان کے اور مردوں کے پڑھنے کے درمیان میں فرق یہ ہوگا کہ مرد بآواز بلند پڑھیں گے، اور ہمارے گھر کی ماں بہنیں جو ہے وہ کیسا پڑھیں گی بھائی؟ آہستہ پڑھیں گی. اس کا ہم اہتمام کریں. تو تکبیر تشریق ہم کو پڑھنا ہے، اور یہ مسائل معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے چونکہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا، وہاں پہ میں جماعت میں ہی چل رہا تھا، ہم لوگ فجر کی نماز میں تھے، امام صاحب نے پڑھے نہیں تکبیر تشریق. تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہاں پہ لوگ آہستہ پڑھتے ہوں گے. پھر ظہر کی نماز میں دیکھا تو بھی نہیں پڑھے. عصر کی نماز سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیے، انہوں نے اعلان کیا عصر سے پڑھے. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے فجر سے نہیں بولے، ہم لوگ عصر سے عصر تک پڑھتے ہیں. ہاں 9 تاریخ کی عصر سے شروع کرتے، پھر 13 تاریخ کی عصر پہ ختم کرتے. میں بولا ایسا نہیں ہے، مسنون طریقہ یہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں بار بار مذاکرے میں آنا چاہیے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں عید کا دن قریب ہے، تو جو عید کی رات ہے اس کے بھی بڑے بڑے فضائل ہیں، اس میں عبادت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں. دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں اس کے بے شمار فضائل ہیں. تو ہم لوگوں نے عید کی راتوں میں جگنے کا اور اس میں عبادتیں کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے عید کی رات میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس کا ہمارے یہاں خصوصی اہتمام ہے. اور اگلا جب دن آئے عید کا دن، تو عید کے دن جو مسنون اعمال ہے، صبح میں جلدی اٹھنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، بدن پر خوشبو لگانا، اور عیدگاہ میں جلدی نماز کے لیے جانا اور پہلی صف میں جگہ تلاش کرنا، یہ تمام مسنون اعمال ہیں. لیکن عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. اسی طریقے سے جب آپ عیدگاہ میں جائیں گے تو راستے سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ تکبیر تشریق پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی آپ کی زبان سے بلند ہوگی. اس کا اہتمام کریں. تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے. اب ہمارے یہاں پہ شہروں میں سسٹم ایسا ہے کہ بھائی مسجدیں ہیں، اب ہم کیسا جائیں گے؟ تو بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے بیچ میں کے راستے سے آتے ہیں، آتے ٹائم پہ وہ یہ راستے سے آئے، جاتے ٹائم پہ روڈ والے راستے سے جائے، تاکہ ان کی سنت ادا ہو جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اس طریقے سے عید کی نماز کے لیے جب آپ پہنچیں گے تو عموماً ہمارے یہاں پر عید کی نماز کا طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر سال عید کی نماز سے پہلے اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی عید کی نماز اور باقی جو نمازیں ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے فرق کہ عید کی نماز میں آپ کو 6 زائد تکبیرات کہنا واجب ہے. کیا ہے آپ کے لیے؟ واجب ہے. بس اس کو ہم لوگ یاد رکھیں. اور وہ جو 6 زائد تکبیر ہے وہ آپ کو کیسے کہنا ہے؟ پہلی رکعت میں جیسے ہی امام صاحب نے پہلی جو تکبیر کہی اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے نماز میں. یہ کیا ہے نماز کے اندر؟ فرض ہے. یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ وہ کیا کہیں گے بھائی؟ تکبیر کہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر بول کے اب ہاتھ باندھیں گے، اس لیے کہ پہلی جو تکبیر تھی وہ ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ والی۔ تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھیں گے، سورت پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں پہلے سورت پڑھیں گے، پھر دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد اب تکبیر کہیں گے۔ اب کیا کہیں گے بھائی؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ، اللہ اکبر دو مرتبہ، اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بول کر کہاں جائیں گے؟ رکوع میں جائیں گے، اس لیے کہ چوتھی تکبیر کس کی رہیں گی؟ وہ رکوع کی رہیں گی، وہ زائد تکبیرات والی نہیں رہیں گی، یہ یاد رکھیں ہم۔ تو یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے مکتب میں پڑھنے والے یہ بچوں کو پتہ ہے، ان کو ہم نے سب یاد دلائے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے جو باپ ہے وہ بیچارے خالی جمعے کے دن آتے ہیں، وہ بھی لیٹ، بیان سننے کے لیے وقت پہ نہیں پہنچتے، اور ان کے بچے ہمارے پاس مکتبوں میں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ الحمدللہ یہ تمام باتوں کو جانتے ہیں، ان کو یہ باتیں پتہ ہے کہ 6 زائد تکبیرات، یہ نماز میں عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آپ بھی یاد رکھیں، یہ 2 چیزیں آپ کو یاد رہی کہ پہلی رکعت میں، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ اب امام صاحب نے اللہ اکبر تکبیر کے لیے کہا، آپ رکوع میں چلے گئے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ زائد تکبیرات والی تکبیر ہے۔ عید کی نماز کا بھی طریقہ یہ ذہن میں رکھے کہ رمضان کی جو عید ہے، عید الفطر، وہ اگر تھوڑا تاخیر سے بھی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن اپنے گھر سے کچھ میٹھا کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ جو ہے اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عید کی نماز پڑھ کر آپ کو جانور ذبح کرنا ہے، پھر جانور کے حصے کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، اور مسنون یہ لکھا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ اپنے جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے ہی ناشتہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اب جب آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے جتنا جلدی آپ کی عید کی نماز ہوں گی اتنا آپ کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ جانور ذبح کرنا۔ اب ہمارے یہاں پر یہ جو ٹائمنگ طے کرتے ہیں نا عیدوں کی نماز میں، 9:30 بجے بیان شروع ہوگا اور 10 بجے بولے خطبہ ہوگا، کائے کے واسطے؟ نہیں، لوگوں کو نہانے دھونے کو ٹائم دینا پڑتا۔ کیوں؟ رمضان کو نہائے تھے تو ابھی تک نہائے نہیں کیا؟ یعنی عجیب ہم لوگوں نے مسئلہ بنا کے رکھا ہے، جو شب برات شب قدر میں بھی ٹائم طے کرتے، غلط ہے یہ طریقہ۔ کائے کے لیے؟ نہیں، لوگوں کو نہانے کو ٹائم دینا ہے، تو پھر اتنے دن سے کیا کر رہے تھے؟ بغیر نہائے کے رہ رہے تھے، تو غلط بات ہے یہ۔ اور یہ چیزیں آپ کو گاؤں کھیڑوں میں اور ایسی جگہ پہ ملیں گی، باقی جو بڑے شہر ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بامبے کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز کب ہوتی ہے؟ کتنے بجے ہوتی ہے؟ جیسے اشراق کا وقت شروع ہوا ویسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے۔ اشراق کا وقت جب شروع ہو رہا ہے اسی وقت میں ان کے یہاں پر ٹائم طے ہوتا ہے، 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوں گی۔ کتنے بجے ہوں گی؟ 6:30 بجے، 6:45 بجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی عید کی نماز پڑھ کے جا کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جانور ذبح کرنا ہے، وہاں پہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو اصل جو عید الاضحیٰ کا وقت ہے وہ اسی لیے ہے، جتنا جلدی ہوگی نماز اتنا جلدی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ فارغ ہو جائیں گے اور اپنے کام کے اندر لگ جائیں گے۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کے وقت کے طے کرنے کا طریقہ۔ تو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اب وہ آپ کی جلدی ہونا چاہیے، بھلے آپ عید الفطر میں تاخیر کرے، اس لیے کہ عید الفطر میں گھر سے میٹھا کھا کے جانا یہ افضل ہے اور سنت ہے۔ اب جانور ذبح کرنے کے بارے میں بھی کچھ مسائل بتا دوں آپ کو۔ عید الاضحیٰ کی نماز اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ پر بھی ہو جاوے تو پورے شہر میں آپ کہیں پہ بھی قربانی شروع کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات بارش کا موسم ہوتا ہے، جانور زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہے،
اب ایسے حالات میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی پورے جانوروں کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ پورے شہر میں کسی ایک جگہ پر بھی اگر عید کی نماز ہو جاوے تو پورے شہر میں کہیں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ابھی جیسے میں نے بامبے کی مثال دی, اتنا بڑا شہر, ایک ایک بکرے ذبح کرنے والے کے پاس 10-10, 20-20 اور 50-50 لوگ کھڑے ہوئے. اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ بعض جگہوں پہ الگ الگ ٹائمنگ ہے. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شہر کے اندر سب سے اول وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز کہاں پر ہے. پتہ چلا فلاں مسجد میں 6:30 بجے کی عید الاضحیٰ ہے, تو آپ 7 بجے اپنے جانور کو کیا کر سکتے بھائی؟ ذبح کر سکتے, بھلے آپ نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو. تو یہ مسائل ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اب نماز سے آپ فارغ ہو گئے, اب آپ کا پہلا کام ہے اپنے جانور کو ذبح کرنا. جانور کو ذبح کرنے کے بھی احکام ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کو کھینچ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے مذبح خانے کی طرف لے جایا جاوے, بلکہ اس کو پیار سے, محبت سے آپ لے کر جائیں. جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے گا اس چھری کو جانور کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کیا جائے, جیسے عموماً ہمارے یہاں پہ قصائی لوگ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط طریقہ ہے. اور جس چھری سے ذبح کریں گے وہ چھری ایک دم دھاردار ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ نے سلہ مارنے کے لیے جانور کے گردن پہ چھری رکھی, ویسے ہی وہ جانور کے پورے کے پورے جو ہے, یعنی آپ کے 1.5 چھری کے اندر وہ اس کی چاروں نسیں وہ کٹ جانا چاہیے. ایسی چھری تیز ہونا چاہیے. پچھلے سال میں ایک جگہ پہ بکرا ذبح کرنے کے لیے گیا تو مرغی ذبح کرنے کی چھری دے دی ہے انہوں نے ہاتھ میں. ابھی آپ بولو بکرا ذبح کرنے میں مرغی ذبح, وہ 3.5 انچ کی جو ہے چھری اتنی وہ, اس سے کئی بکرا ذبح ہوگا, وہ پکڑ میں بھی نہیں آ رہی وہ, یعنی جو, کیونکہ چھری ایسی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہونا چاہیے اور اس کی پکڑ ایسی ہونا چاہیے 1.5 چھری کے اندر اس کی جو 4 رگیں ہیں وہ پوری طرح سے کٹ جانا چاہیے. ایسا مت کرو. تو جو جانور ذبح کرنے والے بھی ہیں, اور جس وقت میں جانور کو ذبح کیا جائے گا اس وقت میں جتنے لوگوں کی طرف سے آپ نے نیت کی ہے کہ بھئی یہ جانور میں اتنے لوگوں کا حصہ ہے, وہ ادا ہو گیا, آپ کو اس کا اجر و ثواب مل گیا, آپ کے نام سے ادا ہو گیا وہ حصہ. وہاں پہ لسٹ لے کر پڑھنے کی اور کھڑے رہ کے نام دہرانے کی, شیخ سلیم صاحب ان کی طرف سے ایک حصہ, رفیق بھائی فلانے ان کی طرف سے ایک حصہ, مرتضیٰ بھائی ٹماٹے والے ان کی طرف سے ایک حصہ. اب وہاں پہ لسٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جانور کے سینگ ایسے کر کے ایک بیٹھے ہوا ہے, آپ نے اس کے چھاتی پہ ایسا پیر دے کے چھری اس کے گردن پہ ہے, اور وہاں پہ لسٹ سنائی جا رہی ہے. اس کو جانے سے پہلے بتا رہے شاید کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے تجھے ذبح کی. ارے تم نے اللہ کے لیے کیے, اللہ کو تمہارے نام پسند ہے, نام پتہ ہے تمہارے کہ کس کس کی طرف سے یہ قربانی دی جا رہی ہے. وہاں لسٹ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر سب سے کرنے والا عمل یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تکبیر تشریق پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بھائی؟ جس کے نام سے ذبح جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام لوگ وہاں پہ تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھی جائے گی, اور ذبح کرنے کی جو دعا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ دعا ہے. یہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا ہے قربانی کی, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. باقی جن کی نیت ہے ان کی طرف سے وہ ادا ہو گیا, کیونکہ پیسے تو انہوں نے ہی دیے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پیسے آپ نے دیے ہوئے, آپ کا حق ادا ہو گیا, یہ حصہ آپ کا ہی ہے. اور جانور جب ذبح کر دیا جائے اس کے بعد اس جانور کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیا جائے. کیا کریں گے بھائی جانور کو؟ ہاں ٹھنڈا ہونے دیا جائے. ہمارے یہاں پر جو بڑا جانور ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گڑبڑ ہوتی ہے, جانور کو فوراً چھلنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا چمڑا نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جانور کو جو تڑپڑ وہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں کا جو خون ہے وہ پورا باہر نکلتا ہے, اور وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ چمڑا نکالو, اس سے
تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ابھی اس کے بدن میں کی پوری جان نہیں نکلی، آپ اس سے پہلے ہی کیا شروع کر رہے ہیں، اس کا چمڑا نکالنا شروع کر رہے ہیں۔ غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کا چمڑا نہ نکالا جائے بلکہ اس کو پہلے پورا ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اور جب وہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جاوے اس کے بعد آپ اس کا جو ہے چمڑا نکالیں۔ اب جو چمڑا نکالنے والے ہیں وہ لوگ بھی اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے جو اپنا بیچنے کا جانور ہوتا ہے اس جانور کے چمڑے پہ وہ کہیں پہ ایک نشان بھی نہیں آنے دیتے، لیکن ان کو معلوم ہے اب یہ جو چمڑا ہے یہ کسی مدرسے میں جانے والا ہے، یہ کسی کو صدقہ دیا ہوا ہے، تو وہ کئی جگہ پہ وہ چمڑے پہ چھری لگتی ہے جو بالکل غیر، یعنی کیا کہیں گے اسے، بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کتنا بھی کام ہو، کتنی ہی گڑبڑ ہو، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ اس چمڑے کو پورے اطمینان سے پورے سکون کے ساتھ میں نکالیں، اور جب چمڑا وغیرہ نکل جائے اس کے بعد میں وہ جو گوشت ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ نے بکرے کی قربانی دی ہو یا بڑے جانور کی قربانی دی ہے، آپ کو اس گوشت کے اندر 3 حصے کرنا ہے۔ کتنے حصے کرنا ہے بھائی؟ 3 حصے کرنا ہے۔ وہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور وہ 3 حصے بھی برابر ہو، ورنہ ہمارے گھر کی ماں بہنیں مستورات وہ کیا کرتی ہے کہ بڑے بڑے جو تکے ہیں ایک طرف نکالو، اس کے کباب بنیں گے بولے سکھانے کے واسطے میں، ہڈیاں نکالو غریبوں کو بانٹنے کے واسطے میں، ہڈیوں کا حصہ بن رہا ہے۔ یہ غلط عمل ہے۔ یہ کیوں؟ ہم نے کبھی گوشت کھائے نہیں تھے؟ ارے اللہ تعالیٰ روز کھلا رہا ہے، ہمارا دسترخوان کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا رہے ہو، روز کھا رہے ہیں گوشت، تو پھر کیوں ایسا کرنا؟ آپ تینوں کے برابر حصے کرو، گوشت کے بھی 3 حصے کرو اور ہڈیوں کے بھی 3 حصے کرو، اور وہ غریبوں فقیروں کا جو حصہ ہے بانٹنے کا، وہ حصے میں سے آپ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دے سکتے، غیر مسلموں کو بھی دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت ہے تو غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی اگر ہے، کوئی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کرنا ہو سکتا ہے کل کو اس کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے، تالیف قلب اسے کہتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے مسجد کے سامنے بھی جو غیر مسلم بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی صدقہ دیتے جانے کا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اس میں ذاتی واد نہیں ہے کہ خالی مسلمان ہے تو ہم اس کو دے اور غیر کو نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے غنیمت کے مال میں سے مشرکین کو بھی دیا تھا، یہ ثابت ہے روایتوں سے۔ تو اس کے لیے قربانی کا گوشت اگر غیر آ رہے ہیں مانگنے کے لیے تو جو غریبوں کو دینے والا حصہ ہے اس میں سے ہم ان کو بھی دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک جو حصہ ہے ہمارے دوست احباب کو دینے کا، ان میں سے بھی ہم غیر مسلم جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں یا ہمارے ریلیشن تعلقات والے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک حصہ جو آپ کے گھر کے استعمال کرنے کا ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کو سکھا بھی سکتے، اس کو رکھ بھی سکتے، اس میں بھی کوئی آپ کے لیے حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا گھر کا استعمال کا حصہ ہے۔ چاہے تو آپ اسے ایک دن میں استعمال کرو، ہفتے بھر میں یا مہینے بھر میں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حصے برابر ہونا چاہیے۔ غریبوں کا غریبوں کو حق پہنچے، مساکین کا مساکین کو۔ یہ نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پڑوس میں غریب مسلمان ہوتے ہیں اور ہم وہ غریب مسلمانوں کے گھروں پر گوشت نہیں پہنچاتے ہیں، غیر مناسب بات ہے یہ۔ غریب مسلمان ہمارے گلی میں محلے میں جتنے بھی ہو، ہم ان کے گھروں پر بھی گوشت پہنچانے کی فکر کریں، اہتمام کریں اس کا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھو، آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی کے اوپر پچھلے 2 دنوں سے دبا کر ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ مسلمان بکرے کیوں ذبح کرتے ہیں۔ ان کو پہلے گائے کے قربانی پہ اعتراض تھا، ٹھیک ہے مسلمانوں نے گائے کی قربانی چھوڑ دی ہے، تو ابھی بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو گومڑے ان کے آنکھ پہ آئے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ ٹھس ٹھس کر رہے ہیں، ہاں خالی نہیں بیٹھنے دے رہے۔ اب انہوں نے شروع کرے کہ مسلمان بھینس کی بھی قربانی کیوں دیتے ہیں، بکرے کی بھی قربانی، اونٹ کی بھی قربانی پہ اب ان کو اعتراض ہے۔
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولے کیا اللہ تبارک و تعالی خالی جانور، ایک معصوم جانور کی ذبح یعنی قربان ہونے سے ہی خوش ہوتا ہے؟ تو ایسے جتنے بھی حرام خور ہیں اور جتنے بھی رذیل اور کمین فطرت کے لوگ جو اسلام اور مسلمانوں پہ انگلی اٹھانے والے ہیں، ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ ارے یہ قربانی جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تک تو اس کے خون کا قطرہ بھی نہیں پہنچتا ہے، کوئی بوٹی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ غریب مسلمان یا وہ غریب لوگ جو بیچارے سال بھر پیسوں سے بھی گوشت خرید کے نہیں کھا سکتے، وہ بھی آج کے دن اپنے گھروں پہ گوشت پکا کے کھا سکے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ قربانی کا تو مقصد یہی ہے، کیونکہ گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، جانور بھی ہم ذبح کرتے ہیں، قربانی اس لیے ہے۔ اور جو مسلمانوں پہ اعتراض کرنے والے ہیں یہ وہ حرام خور لوگ ہیں جن کے خود کے بڑے بڑے گوشت کے کارخانے اتر پردیش میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش کے اندر مسلمانوں کے نام سے الکبیر بیف سپلائر نام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، اور سارے غیر مسلم جو ہے اس کے مالک ہے، اور وہ گوشت عرب ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں اور دنیا بھر میں سپلائی ہو رہا ہے الکبیر کے نام سے، مسلمانوں کے لیبل سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں جانور کاٹ رہے ہیں اور ان کا گوشت دنیا بھر میں سپلائی کر رہے ہیں۔ اب کہاں گئی تمہاری جانوروں سے ہمدردی؟ ان کو اعتراض ہے تو خالی مسلمانوں کے قربانی سے، حالانکہ مسلمان جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ تو بانٹنے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں۔ اور یہ کائے کے لیے کاٹ رہے ہیں جانوروں کو؟ بیچنے کے لیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں یہ، اور جو ٹی وی پہ آ کے بولنے والے ہیں یہ خود یہ وہ شرابی اور کبابی لوگ ہیں جن کو بغیر چکن تندوری کھائے کے شراب نیچے نہیں اترتی۔ ہاں، یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر، بیئر باروں میں جا کے چکن تندوری کھانے والے لوگ، لیکن جہاں ٹی وی پہ آ گئے پیور ویجیٹیرین بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ ہاں، ارے مجھے بتاؤ نا آپ کہ خالی ہمارے شہر کے اندر روزانہ 10 لاکھ مرغیاں بکتی ہے۔ کتنی مرغیاں بکتی ہے؟ کون کھاتا ہے یہ 10 لاکھ مرغیاں؟ 70 لاکھ کے شہر میں 10 لاکھ مرغیاں کون کھاتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ مسلمان کھاتے ہیں؟ اگر مسلمان مرغیاں کھاتے ہیں تو پھر یہ جو بھینسیں کٹ رہی ہے یہ کون کھاتا ہے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ سارے مرغیوں کے دھندے کرنے والے لوگ، وہ مرغیوں کے غیر لوگ، یہ مرغیوں کی وہ جو سب سے بڑی کمپنی ہے، مجھے نام نہیں، سگونا چکن یا کیا ہے، کس کی ہے وہ؟ مسلمان کی کمپنی ہے وہ، اور بھی دوسرے بھی ہے 4-5 کمپنیاں، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے۔ جا کے دیکھو آپ، جتنا چکن بیئر باروں میں بکتا ہے، جتنا چکن ہوٹلوں کو سپلائی ہوتا ہے، یہ دکان والوں کے پاس میں اس کا 20% بھی نہیں ہوتا ہے۔ باہر جو ہمارے کو بکتا ہوا نظر آتا ہے، تو کون جاتا ہے وہاں پر؟ کون کھاتا ہے یہ اتنا چکن؟ بکرے کے منڈیوں میں آپ جا کر دیکھو، بکرے کا گوشت بیچنے والے کون ہیں؟ سروے کرو آپ، مسلمان آپ کو 40% ملیں گے، اور 60% بکرے کا گوشت بیچنے والے کون ہیں بھائی؟ غیر لوگ ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ مسلمانوں کے خالی ان کو قربانی پہ اعتراض، ان کو قربانی سے تکلیف، اس لیے ٹی وی پہ ڈیبیٹ کھول کے بیٹھ گئے، حالانکہ یہ خود گوشت کھانے والے لوگ ہیں، گوشت بیچنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان کا ہی گوشت جو ہے ہر جگہ پہ سپلائی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے گھر پہ جو جانور ذبح ہوا اس کا گوشت ہر غریب کے گھر پہ پہنچے۔ کس کے گھر پہ پہنچے؟ ہاں، قربانی کا مقصد یہ ہے غریبوں کے گھر پہ تک گوشت پہنچے۔ اور جو حج کے موقع پر جو حاجی لوگوں کا جو گوشت ہوتا ہے، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، ارے ان کو کیا معلوم ہے، انہوں نے کیا دنیا دیکھی؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ کبھی افریقہ کے لوگوں کی فوٹو دیکھے آپ نے؟ وہ افریقہ کے لوگ کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے بدن پہ ہڈیوں کے ساٹے ہو چکے۔ یہ حاجیوں کی جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت باضابطہ ڈبوں کے اندر پیک کیا جاتا ہے، اور افریقہ کے وہ پورے غریب ملکوں میں، صومالیہ ہے، ایتھوپیا ہے، کانگو ہے، سوڈان ہے، وہاں پہ کھانے کو نہیں لوگوں کے پاس، وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد وہ گوشت ان غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
بتاؤ قربانی سے غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جو پتے کھانے والے لوگ ہیں. تو میں نے ہمارے اپنے شہر کے ایک انجینئر صاحب ہے، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں مکہ میں نے ان سے پوچھا، میں بولا یار پھر یہ افریقہ کے غریب ملکوں میں لے جاتے ہیں، وہاں کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، بنگلہ دیش کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، فلیپینس کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، یہ انڈیا کو کیوں نہیں بھیجتے؟ بولے انڈیا میں بھی بھیج رہے تھے، لیکن کیسا ہے تمہارے انڈیا کے لوگوں کو جو بانٹنے کا مال ہے وہ بھی بیچنے کی عادت ہے. کئی کی عادت ہے؟ ہاں بیچنے کی عادت ہے. یہ تھوڑا سا کچھ کنٹینر انڈیا میں بھی جا رہے تھے، لیکن لوگوں نے یہاں بھی اس کو کیا کرنا شروع کیا، جیسی بامبے میں آیا اس کے بعد اس کے اوپر وہ چکٹ پٹیا، مطلب وہ جو یہ رہتا چٹکانے کا، اس کے اوپر لگا دیے. 150 روپئے کا ڈبہ، 250 روپئے کا ڈبہ بیچنا شروع کر دیے بولے اس کو. یہ ایسی عادت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے روڈ کے کنارے پہ پرانے جیکٹ بکتے، پرانے جو ہے کوٹ بکتے 60 روپئے میں، 150 200 روپئے میں. وہ بیچنے کے واسطے نہیں آتے، وہ یہاں لوگوں کو کائے کے واسطے آتے؟ کائے کے واسطے آتے؟ بانٹنے کے واسطے آتے. ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ، ہمارے پی ایم وغیرہ جو جاتے نا یوروپین ملکوں کے سفر پہ، تو وہاں کے لوگوں سے درخواست کرتے، بولتے دیکھو بھائی ہمارے یہاں پہ بہت غریبی ہے، لوگوں کے پاس میں پہننے کو جو ہے سوٹر بھی نہیں ہے، کوٹ بھی نہیں ہے، ہماری مدد کرو. تو وہاں کے لوگ جو ان کے پاس میں پرانے رہتے، وہ جمع کر کے ایسے بڑے بڑے گٹھڑے، آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، یہ گٹھڑے کنٹینر بھر بھر کے آتے بامبے کے اندر، اور بامبے میں اس کی ہراسی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ خریدنے، وہاں پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے بانٹنے کی، بانٹتے نہیں وہ اس کی ہراسی کرتے وہاں پہ. یہ گٹھا کون کتنے میں لے جائیں گا، اتنے میں لے کے چل جاؤ اور پیسے یہاں پہ جمع کر دو. اب وہ خریدنے والا یہاں لاتا ہے اس کو چھاٹ کے، پھر وہ روڈ کے کنارے پہ 60 کا ایک، 150 کا ایک، 200 کا ایک بول کے ایسا لگا کے جو ہے بیچنا شروع کر دیتے وہ لوگ. حالانکہ وہ یہاں پہ کائے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے؟ بانٹنے کے لیے. ایسے ہی جو حاجیوں کا گوشت ہے قربانی کے وقت میں، کیونکہ ایک حاجی نہیں ہے، 60 لاکھ حاجی وہاں پر ہے. اگر مان لو گورنمنٹ کے تھرو 20 لاکھ 25 لاکھ بھی اگر حاجی قربان کر رہے ہیں تو کتنے بکرے وہاں پر ذبح ہوں گے بھائی؟ 25 لاکھ 30 لاکھ بکرے. اب وہ 30 لاکھ بکروں کا گوشت کیا کریں گے؟ تو وہ ان ملکوں کے علاوہ ہمارے یہاں پر بھی بھیجتے تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہندوستان میں جانے والا وہ گوشت بجائے غریبوں میں بانٹنے کے کیا کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ بھیجنا بند کر دیا. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ قربانی کا مقصد ہے کہ غریب سے غریب کے گھر پہ بھی گوشت پہنچے، اور غریب کے گھر پہ بھی جو ہے اس دن گوشت پکایا جائے، اور اس کے گھر میں جو ہے اس کے ہانڈی کے اندر گوشت ہو، اور اس کے بھی معصوم بچے گوشت کھا سکے. یہ قربانی کا مقصد ہے. اس کے لیے، ورنہ نہ اللہ کو قربانی کے گوشت کے جانور کا خون پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، بلکہ اللہ کو تو نیتیں پہنچ رہی ہے. اور گوشت کھانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی قربانی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہر مسلمان کو قربانی کرنے والا بنائے، اور جو مسنون طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں اور آگے آگے ساتھی سرکتے جائے.